گار ہے قیامت میں ایک مسیحا دکھائی دیتا ہے، 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 اور بیمار ہے قیامت میں، اور بیمار ہے قیامت میں، پاس سرکار ہے قیامت میں۔ غم مجھے کیوں ہو، غم مجھے کیوں ہو جب میرے آقا، غم مجھے کیوں ہو جب میرے آقا، غم مجھے کیوں ہو جب میرے آقا، اگر ناز بردار ہے قیامت میں، ناز بردار ہے قیامت میں، اور پھیر لی آپ نے نظر جن سے، 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 بس وہی خوار ہے قیامت میں، بس وہی خوار ہے قیامت میں، پاس سرکار ہے قیامت میں۔ ملاحظہ فرمایا قیامت کی منظر کشی، اور ایک شعر ارشاد کہ یہ تو ٹکڑے نہیں ہے بادل کے، 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 اڑتے کو سار ہے قیامت میں، اڑتے کو سار ہے قیامت میں، پاس سرکار ہے قیامت میں۔ آخری شعر کہ سب کی اپنی پڑی ہے لیکن وہ، سب کی اپنی پڑی ہے لیکن وہ، سب کی اپنی پڑی ہے لیکن وہ، سب کے غم خوار ہے قیامت میں، سب کے غم خوار ہے قیامت میں۔ مقطع کہ جوہر بے نوا کہاں جائے، 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 سارے بے
بیزار ہے قیامت میں، سار بیزار ہے قیامت میں، پاس سرکار ہے قیامت میں، خوشبو گار ہے قیامت میں۔ بہت خوب جناب جمشید جوہر صاحب، آپ نے مجمع میں جان ہی پیدا نہیں کی بلکہ آپ نے آن بان اور شان پیدا کیا، ایک سما آپ نے باندھ دیا۔ جو لوگ باہر تھے وہ سارے لوگ اندر آ گئے الحمدللہ۔ پورا مجمع اس وقت ہمارے سامنے ہے، میں ان کی پیشانی پہ اخلاص کو پڑھ رہا ہوں، میں ان کی جبھی پہ محبت اور عقیدت کے نشان پا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ میں وہ پڑھتا ہوں جو پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے، بے جان اوراق میں پلٹایا نہیں کرتا۔ یقیناً یہ آپ کی کرامت ہم اسے کہیں یا آپ کی خوش نصیبی سمجھیں کہ آپ کے آتے ہی پورا مجمع باہر سے اندر آ چکا ہے، اور مجمع اس قابل ہے۔ میں اب سردست حضرت مولانا سہراب صاحب چاپدانی کلکتہ کو میں آواز دے دوں۔ میں ان کو آواز تو دے ہی رہا ہوں، لیکن اس بیچ ہمارے بیچ دو تین اور باوقار عالم دین ہیں۔ حضرت اقدس مولانا مفتی سعادت کریم صاحب قاسمی، ڈائریکٹر جامعۃ الشعیب تخصصات دہلی کی سرزمین سے آپ کے دیار میں، اور آپ کے اس ادارے میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کے اس پروگرام میں حضرت مولانا محمود عالم صاحب ندوی پرنٹنگ پریس جو ارریہ کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں۔ آپ کے پروگرام میں نام ہے ایک اور خطیب کا، حضرت اقدس مولانا معصوم صاحب المظاہری، ناظم و استاذ دارالعلوم جامعۃ الصالحات ہروا چوک جو کہ ہاٹ کا۔ آپ کے اس پروگرام میں نام ہے صدر ذی وقار حضرت مولانا الحاج غیاث الدین صاحب قاسمی، بانی و محتمم جامعہ حسینیہ مدنی نگر کشن گنج کا۔ اسی طرح اور بھی دیگر علماء کرام کے اسماء ہیں۔ میں آپ سبوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ آج کے اس خوبصورت پروگرام کو، آج کے شاندار اور باوقار اجلاس کو آپ کامیابی سے ہمکنار فرما دیں۔ جس اخلاص کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ اس وقت آپ ہمارے سامنے موجود ہیں، میں چاہتا ہوں یہی حیت اور یہی کیفیت آپ کے دل دماغ پہ اور اس مجمع میں قائم و دائم رہے، کہ آپ اس پروگرام کو تاریخ ساز بنانے میں، آخری مرحلے تک پہنچانے میں، دعا کی گھڑی تک لے جانے میں، کہ آپ سبھی لوگ ہمارا ساتھ دیں گے۔ ذرا دائیں ہاتھ اٹھا کے ذرا زندہ دلی کی ثبوت پیش کیجئے تو سبھی لوگ، ماشاءاللہ سارے لوگ جو ہے حضرت آخری دم تک ساتھ دیں گے اور اس پروگرام کو خوبصورت بنائیں گے۔ اس کے لیے میں بہت دیر سے جمشید جوہر صاحب کھڑے، ان کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ انہوں نے واقعتاً حق ادا کر دیا، اپنا بھی اور علماء کرام کا بھی اور مداحان رسول کا بھی۔ حضرات، میں قاری صاحب کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکا، دراصل اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ وہ بھارتی صاحب، نیر بھارتی صاحب کا حکم اور انہیں گلا رہ جائے گا کہ میری فرمائش کی تکمیل نہیں کی، دو شعر پڑھ دیتا ہوں، اس لیے کہ حضرت مولانا سہراب صاحب کے آ جانے کے بعد پھر اپنی آبرو بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے، اس لیے آپ سے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ وہ یہ ایک مطلع ایک شعر پڑھ کر میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ ہوں گے، حضرت مولانا رہیں گے۔ پیش کرتا ہوں لہذا فرمائیں۔ ارشاد عالی۔ جو میں سنانے جا رہا ہوں اس کے لیے سماعت تو کچھ اور ہی چاہیے، لیکن آپ اس کا ثبوت نہیں پیش کر پا رہے ہیں، پتہ نہیں اب کیا مجبوری ہے۔ بہرحال، اکھڑتی پائے مردی لگ رہی ہے، تمہارے منہ پہ زردی لگ رہی ہے، کھسکتے جا رہے ہو رفتہ رفتہ، تمہیں شاید کہ سردی لگ رہی ہے۔ بہرحال پیش کرتا ہوں لہذا فرمائیں۔ صحیح تصویر آپ نے کھینچی ہے۔ وطن میں رکھیے اپنی شان، سبحان اللہ سبحان وطن اللہ۔ میں رکھیے اپنی شان، وطن میں رکھیے اپنی شان، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے اب تو بولو سبحان اللہ۔ وطن میں رکھیے اپنی شان، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وطن میں رکھیے اپنی شان، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وطن میں رکھیے اپنی شان، وطن میں رکھیے اپنی شان، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
نہیں جانا ہے پاکستان جو ہوگا دیکھا جائے گا بہت خوب، زندہ باد، زندہ باد۔ پاکستان جو ہوگا دیکھا جائے گا نہیں جانا ہے پاکستان جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مدرسہ تجوید القرآن کے حوالے سے ارشاد عالی، ارشاد عالی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور میں پیش کرتا ہوں مدرسہ تجوید القرآن کو، آپ کے در و دیوار کو آپ دیکھ رہے ہیں، شعر پہنچا رہا ہوں کہ بچائیں گے یوں ہی ایمان جو ہوگا دیکھا جائے گا، بچائیں گے یوں ہی ایمان، بچائیں گے یوں ہی ایمان جو ہوگا دیکھا جائے گا، کہ پڑھتے جائیں گے قرآن جو ہوگا دیکھا جائے گا، کہ پڑھتے جائیں گے قرآن جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں جانا ہے پاکستان جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ خدا کے حکم سے، خدا کے حکم سے، خدا کے حکم پہ چلنے سے جو روکے گا دنیا میں، خدا کے حکم پہ چلنے، خدا کے حکم پہ چلنے سے جو روکے گا دنیا میں، ہم اس کو بھیجیں گے شمشان جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں جانا ہے پاکستان جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مقطع اگر دینی پڑے گی جان دے دیں گے مگر جوہر، اگر دینی پڑے گی جان، اگر دینی پڑے گی جان دے دیں گے مگر جوہر نہیں چھوڑیں گے ہندوستان۔ بہت خوب، زندہ باد۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت آپ کا انداز ہے اور اسلوب ہے۔ حضرات، جمشید جوہر صاحب آپ کے بیچ الگ الگ انداز میں خوبصورتی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ بحمداللہ نعت بھی، نظم بھی، اصلاحی نظم بھی سب پیش کر رہے تھے، اور آپ نے بغور سماعت فرمایا، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ ہمارے بیچ خطیب خوشبیاں فاضل نوجوان حضرت کلکتوی دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے۔ یقیناً آپ کی بانچیں کھل گئی ہوں گی۔ مجھے معتبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ کل جب ان کا پروگرام ڈینگا کے آس پاس جو ہے، ڈینگا چوک کے آس پاس بیل باڑی میں شاید تھا اور نہیں پہنچ پایا، کل لوگوں کو بڑی مایوسی ہو گئی۔ میں نے خبر یہ بھجوائی تھی کہ جو لوگ نہیں پہنچ پائے یا نہیں سن پائے ہیں تو صدگھرہ کی سرزمین پہ تجوید القرآن کے کیمپس میں آپ آ جائیں، بغل میں ہے، نزدیک میں ہے، قریب سے قریب تر میں ہے، انشاءاللہ وہاں پر اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اور پچھلے بار چونکہ نہیں آ پائے تھے، اس لیے اس مرتبہ ان کے لیے جرمانہ یہ ہے ان کے لیے کہ بجائے آدھے گھنٹے کے وہ 1.5 گھنٹہ تبلیغ کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سہراب صاحب، بجائے آدھے گھنٹے کے، پچھلے سال کا آدھا گھنٹہ اور اس سال کا 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ آپ کی تقریر ہوگی۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کچھ دیوانے ہیں، کچھ مستانے ہیں، کچھ